حضرت موسیٰ کے زمانے میں بنی اسرائیل کی قوم رہتی تھی۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ کو ایک خاص حکم دیا۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ یہ اللہ کا حکم تھا، اس میں نہ کوئی مذاق تھا اور نہ ہی شک کی کوئی گنجائش۔ نبی صرف اللہ کا پیغام اپنی قوم تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن یہ حکم سنتے ہی بنی اسرائیل حیران رہ گئے۔ انہیں سمجھ نہیں آیا کہ ایک گائے ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا گیا۔ انہوں نے کہا، کیا آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں؟ یہ ان کا پہلا رد عمل تھا، حالانکہ انہیں اللہ کے حکم کو فوراً قبول کر لینا چاہیے تھا۔ موسیٰ نے جواب دیا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اس جواب سے انہوں نے واضح کر دیا کہ اللہ کے پیغمبر کبھی مذاق میں اللہ کی طرف کوئی بات منسوب نہیں کرتے۔ اللہ کا حکم سننے کے بعد بنی اسرائیل نے کہا، اے موسیٰ، اپنے رب سے ہمارے لیے پوچھئے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ موسیٰ نے اللہ کا پیغام اپنی قوم تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال کا جواب دیا۔ اللہ نے فرمایا، وہ گائے نہ بہت بوڑھی ہو اور نہ بہت چھوٹی، بلکہ درمیانی عمر کی ہو۔ اتنی وضاحت کے بعد بھی بنی اسرائیل نے اللہ کے حکم پر فوراً عمل نہیں کیا۔ وہ خاموشی سے سنتے رہے، لیکن ان کے دل میں اب بھی مزید سوال تھے۔ موسیٰ نے ان سے کہا، اب جو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرو۔ لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے ایک اور سوال پوچھنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن بنی اسرائیل نے پھر ایک اور سوال پوچھا۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، اپنے رب سے ہمارے لیے پوچھئے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ موسیٰ نے پھر اللہ کا پیغام اپنی قوم تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بار گائے کے رنگ کے بارے میں حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا، وہ گائے چمکدار پیلے رنگ کی ہو جو دیکھنے والوں کو اچھی لگے۔ اتنی وضاحت کے بعد بھی بنی اسرائیل نے فوراً اللہ کے حکم پر عمل نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ایک اور سوال پوچھنے کا ارادہ کر لیا۔ لیکن بنی اسرائیل پھر بھی مطمئن نہ ہوئے۔ وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہمیں اب بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، اپنے رب سے ہمارے لیے مزید وضاحت سے پوچھئے، ہمیں تو سب گائیں ایک جیسی لگ رہی ہیں۔ پھر انہوں نے کہا، اگر اللہ چاہے تو ہم ضرور صحیح گائے تک پہنچ جائیں گے۔ موسیٰ نے اللہ کا آخری پیغام اپنی قوم تک پہنچایا اور گائے کی باقی نشانیاں بیان کی۔ اللہ نے فرمایا، وہ ایسی گائے ہو جو نہ ہل چلانے کے کام میں آئی ہو اور نہ کھیتوں کو پانی دینے کے کام میں لگی ہو، اور وہ گائے بالکل صحت مند ہو، اس کے جسم پر کسی بھی طرح کا کوئی داغ یا نشان نہ ہو۔ پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کر دیا، حالانکہ وہ مشکل سے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ ان کے بار بار کیے گئے سوالوں نے ایک آسان حکم کو ان کے لیے مشکل بنا دیا۔ اسی دوران بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا حادثہ پیش آیا۔ ایک شخص کا قتل کر دیا گیا اور اس کی لاش لوگوں کو ملی۔ پوری قوم میں خوف اور پریشانی پھیل گئی، لیکن سچ بتانے کے بجائے لوگ ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے۔ ہر گروہ خود کو بے قصور اور دوسروں کو ذمہ دار ٹھہرانے لگا، مگر اللہ تعالیٰ وہ سچ ظاہر کرنے والا تھا جسے لوگ چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اللہ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں رہتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ذریعے ایک عجیب حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ذبح کی گئی گائے کا ایک حصہ مقتول کو لگایا جائے۔ بنی اسرائیل نے اللہ کے حکم کے مطابق گائے کا ایک حصہ لیا اور اسے مقتول کے پاس لے آئے۔ جیسے ہی اللہ کے حکم پر عمل کیا گیا، اللہ نے اپنی قدرت کی ایک عظیم نشانی ظاہر کر دی۔ مقتول اللہ کے حکم سے زندہ ہو گیا۔ زندہ ہونے کے بعد اس نے اپنے قاتل کی پہچان بتا دی۔ اس طرح سچ سب کے سامنے آ گیا اور قاتل کا راز چھپ نہ سکا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اس سے کوئی بات پوشیدہ نہیں رہتی۔